یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے کی زندگی کٹتی، اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا، باغباں اپنا۔ جو تو نے کی وہ دشمن بھی نہیں دشمن سے کرتا، غلط تھا جانتے تھے تجھ کو جو ہم مہرباں اپنا۔ ناظرین، ان اشعار کے خالق مرزا مظہر جانے جاں ہیں۔ مرزا مظہر جانے جاں کا زمانہ 1699 سے لے کر 1781 تک کا ہے۔ ایہام گو شعراء میں بھی آپ شمار ہوتے ہیں، استاد شاعر بھی تھے۔ اردو کے شعر 100 سے زائد آپ سے منسوب سمجھے جاتے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جاں کے والد گرامی کا نام مرزا جان تھا، جو اورنگزیب عالمگیر کے دربار سے وابستہ تھے۔ جب ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو دربار میں وہ موجود تھے اور اس بات کی خبر وہاں پہنچ گئی۔ تو روایت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ مرزا جان کے گھر جان پیدا ہوا ہے، تو یوں ان کا نام مرزا مظہر جانے جاں ہو گیا۔ مرزا مظہر جانے جاں کے والد گرامی 16 سال جب عمر تھی مرزا جان کی، یعنی مظہر جانے جاں کی عمر جب 16 برس تھی تو ان کے والد گرامی دنیا چھوڑ گئے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ دربار سے وابستہ ہو جائیں، مگر انہوں نے دربار سے وابستہ ہونا گوارا نہ کیا، کیونکہ انہیں رات کو خواب آیا۔ خواب میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے سر کی دستار اتار کر ان کے سر پر رکھ دی تھی۔ مرزا مظہر جانے جاں کے اشعار تو میں نے آپ کے سامنے سنا دیے، مگر ان کی زندگی کا ایک تلخ واقعہ اردو کے سارے ادیبوں کو، اردو کے سارے طالب علموں کو کبھی نہیں بھولتا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے کہیں شاعری میں کوئی ایسی بات کر دی جس کے اندر کسی ایک مذہبی طبقے کے لوگوں کی دل آزاری ہو گئی۔ اب یقیناً یہ بات غیر ارادی طور پر تھی، کیونکہ وہ بذات خود ان کا ماضی بتاتا ہے کہ وہ دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے وہ بات جو اپنی شاعری میں لکھ دی اس سے دل آزاری ہو گئی، تو ایک شخص ان کی جان کے در پہ ہو گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے ناظرین جیسا علامہ اقبال کے ساتھ پیش آ گیا تھا، کہ علامہ اقبال نے ایک نظم آفتاب لکھی جو گایتری کا ترجمہ تھی، یعنی وہ ہندوستانی تہذیب یا ہندو مذہب میں ایک نظم تھی، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا تھا، اور وہ شائع بھی کہیں نہ کہیں ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ ابتدائی طور پر تو اردو کے کئی رسائل میں شائع ہوئی ہے، تو اس میں بانگے درا کے پہلے حصے میں بھی شامل ہے۔ اب ایک شخص نے اس نظم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس میں سے 3-4 شعر ایک بڑے مولانا کی خدمت میں بھجوا دی، اور ساتھ میں یہ لکھ دیا کہ جی علامہ صاحب نے یہ غلطی کر لی۔ اب مولانا نے علامہ صاحب کے ان شعروں کے سیاق و سباق سے آگاہی حاصل کیے بنا ایک فتویٰ پر لگا دیا، جو بعد میں غلط فہمی دور ہو گئی، کیونکہ علامہ صاحب سمجھدار آدمی تھے، وہ چیزوں کو بڑی شد و مت سے کرتے تھے، راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تو کیونکہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو عقل مندی کو مدد رکھنا چاہیے۔ وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ ناظرین، مظہر جانے جاں سے جو غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح وہ نہ کر سکے، حتیٰ کہ ایک شخص شام کے بعد ان کے دروازے پر آیا اور ملازم نے آ کر مرزا مظہر جانے جاں کو بتایا کہ آپ کو ملنے کے لیے کوئی شخص آیا ہے اور غالباً مٹھائی کا ٹوکرا بھی ساتھ لایا ہے۔
आप जैसे ही उठकर बाहर गए तो उस शख्स ने पिस्तौल निकाल के सीधा फायर आपको मार दिया। ये फायर लगते ही आपकी जान नहीं निकली, बल्कि कुछ 1-2 रोज के बाद आप दुनिया छोड़ गए। मगर उनका दुख आज भी किताबों में और लोगों के दिलों में जिंदा है। मज़र जाने जा का एक और शेर आपके सामने पढ़ता हूं। इलाही मत किसी के पेश रंजे इंतजार आए, इलाही मत किसी के पेश रंजे इंतजार आए, हमारा देखिए क्या हाल हो जब तक बाहर आए। आखिरी शेर भी उनका मशहूर है, जुबान ज़द-ए-आम है। खुदा के वास्ते इसको न टोको, यही एक शहर में कातिल रहा है। नाजरीन, अपना ख्याल रखें। ऐसी वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी, क्योंकि हम अछूते और निराले वाक़यात इल्मी गपशप में पेश करते हैं। और हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि हमारी इन मालूमात को उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब चाहते हैं कि वो उर्दू ज़ुबान के ऐसे वाक़या से आगाह रहें, उन तक ज़रूर शेयर किया करें। हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसी बातें आपको मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।